معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے، ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے صراط مستقیم پر چلنا آسان فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے آج کل یوٹیوب پر علماء کرام نئی باتیں بتا رہے ہیں اور ہر کوئی اپنی بات کے لیے جواز ڈھونڈتا ہے، لیکن ایک چیز جو سب سے ضروری ہے کبھی کبھار اس سے الگ ہو جاتے ہیں۔ وہ چیز سب سے ضروری جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن شریف کی کسی بھی آیت مبارکہ کا وہ موقع محل جس میں وہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، جسے شان نزول بھی کہتے ہیں۔ لیکن شان نزول میں پھر ایک پرابلم آ جاتا ہے کہ وہ اس بات کو اسی ایک واقعے سے منسوب کر کے اسی طرف چل پڑتے ہیں، جبکہ قرآن کریم کی زبان عربی ایک ایسی عجائب زبان ہے کہ جس کا مقابلہ کوئی زبان نہیں کر سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت اپنا جواب آپ ہے، کوئی اور زبان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آئیے آج میں آپ کے سامنے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 55 پڑھنے لگا ہوں، اور یہ آیت کب نازل ہوئی، یہ کس واقعے کو بیان کر رہی ہے، کس سچویشن کو بیان کر رہی ہے؟ وہ سچویشن ہے جب ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ معاملہ جو ان کے ساتھ ہوا، جیسا بتایا جاتا ہے وہ ہوا نہیں تھا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آگاہ کر رہے ہیں، اور یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک علیہ و مطہرک من الذین کفروا و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ جس وقت اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے تھے انی متوفی کا، یہ وہ ایسا لفظ ہے متوفی کا جس کے بارے میں بہت سے نظریات پائے جاتے ہیں، لیکن آپ سلسلہ دیکھیے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، جب اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ انی متوفی کا، میں تیرے وہ تمام درجات و مطالبات جو ہے وہ پورے کروں گا، متوفی کا وفا سے پورے کروں گا، ورافعک علیہ اور تیرے درجات کو بلند کروں گا، ومطہرک من الذین کفروا اور تجھے ان لوگوں سے پاک کر دوں گا جنہوں نے کفر کیا۔ یہاں رکیے ذرا، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، وہ موقع یاد کیجئے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہ معاملہ ہونے والا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہودیوں نے ان کو پکڑ لیا وغیرہ، جو کچھ بھی وہ بیان کیا جاتا ہے وہ اس معاملے سے پہلے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ یہ واقعہ تیرے ساتھ ہوگا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیرے پورا وہ تیری زندگی کے اوقات، تیرے درجات سب کچھ پورے کروں گا، اس سے تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور تجھے ان لوگوں سے پاک کر دوں گا جنہوں نے کفر کیا، اور وَجَعَلَ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور جو لوگ تیری پیروی کریں گے ان کو ان لوگوں پر قائم کر دوں گا جنہوں نے کفر کیا قیامت تک کے لیے۔ اب یہ دیکھیے، کیا ایسا واقعہ آج تک کبھی ہوا ہے؟ یعنی ایسا واقعہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جو ہیں وہ دوسروں پر غالب آئے ہوئے ہوں۔ دیکھیے
نصارہ پائے جاتے ہیں جو اپنے آپ کو عیسیٰ کا پیروکار کہتے ہیں، اور یہودی ہیں جو مخالف پائے جاتے ہیں۔ لیکن یہودی خود کفر کرنے والے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں، خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہودی تو کافر ہوئے، وہ مانتے نہیں ہیں۔ لہذا کب پاک ہوئے؟ وہ تو کافر ہیں جو خود کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار کرتے ہیں، لیکن پیروکار وہ ہوں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا نبی مانیں گے، خدا کا رسول مانیں گے۔ وَجَعَلُوا الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ عَلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم سب کا، ثُمَّ عَلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم سب کا میری طرف لوٹ کر آنا ہے، فَأَحْكُمَ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور تمہارے درمیان وہ باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ ثُمَّ عَلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم سب کا، یعنی جب اللہ تعالیٰ فیصلے کے لیے بلائے گا تو ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے اور ان کے پیروکار بھی ہوں گے۔ یعنی اگر جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر مانتے ہیں تو اس حالت میں وہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زمین پر آنا ہے، کیونکہ ثم علیہ مرجعکم، پھر تم سب کا میری طرف آنا ہے اور میں تم کے درمیان فیصلہ کر دوں گا جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ اب آئیے اس بات پر تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، نصارہ کہلاتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یا خدا مانتے ہیں، یا ارواح ثلاثہ جو مانتے ہیں، یا تین باپ بیٹا اور روح مانتے ہیں، وہ تو کفر کرتے ہیں۔ وہ پیروکار کیسے ہو گئے؟ اب کب وہ پیروکار ملیں گے جن کو تا قیامت اپنے مخالفوں پر، کفر کرنے والوں پر برتری ہوگی؟ دیکھیے، ہم مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، نصارہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور یہودی مخالف ہے۔ وہ لوگ کہاں ہیں جو حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ کب ملیں گے؟ یہ بات بھی ظاہر کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ آنا ہے، اور ثم علیہ مرجعکم کی بات بھی ظاہر کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ آنا ہے۔ اور اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کا کوئی ذکر نہیں ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ، ان کی ڈھارس میں ڈال رہا ہے کہ تم فکر نہ کرو، تمہاری عمر پوری ہوگی، تمہارے مطالبات پورے ہوں گے، تمہاری عزت اکرام پورا ہوگا، سب کچھ پورا ہوگا، اور تمہارے پیروکاروں کو میں قیامت تک کافروں پر حکومت دے دوں گا، ان کو حق بنا دوں گا۔ جب تم سب میرے پاس آؤ گے تو میں اس اختلاف کے بارے میں خود سے فیصلہ کر دوں گا۔ ہاں، اب دیکھیے اسی میں تھوڑا سا آگے چل کر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اور جو لوگ ایمان لائے، اچھے لگے، فَيُوَفِّيهِمْ، میں ان کو پورا اجر دوں گا۔ اسی آیت میں بھی متوفی کا پورا اجر دوں گا تجھے، اور یہاں فَيُوَفِّيهِمْ، انہیں پورا اجر دوں گا۔ یعنی اس آیت کو ہم زبردستی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں بنا لیتے ہیں، حالانکہ یہ آیت مبارکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اعلیٰ درجات کو اور ان کے واقعات سے نپٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ ایسے واقعات ہوں گے، اور اس میں میں یہ نعمتیں تمہیں دوں گا۔ یہ صرف اس صورت میں ہوگا اگر ہم اس آیت مبارکہ کو دوسری آیت وما قاتلوہ و صلبوہ کے ساتھ ملائیں گے تو پھر یہاں موت کی طرف جانا پڑے گا، لیکن اس آیت کا اس آیت مبارکہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ الگ ہے، وہ الگ ہے۔ اس میں ایک واقعے کی نفی کی گئی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک واقعے کے بارے میں بتا رہے ہیں اور اس کے نتائج بھی بتا رہے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ آج کل ایک ہم لوگوں میں یہ بات پائی جا رہی ہے کہ ہم کسی بھی بات کو کسی دوسری بات سے ایسے اٹیچ کر دیتے ہیں، چاہے وہ اسے ملے یا نہ ملے، ہم اسے ملا دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی کمی ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک قرآن میں تحریف کرنے کی برابر ہے۔
ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ نے وہ حدیث مبارکہ بھی سنی ہوگی، جو قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کرے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ معزز ناظرین سامعین، یہ میں نے آج کل اس کے بارے میں پڑھا اور لوگوں کی باتیں سنی تو میرا دل چاہا کہ میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر دوں، تو میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی۔ یعنی کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے اس کا وہ موقع محل ذہن میں لانا پڑے گا جس بارے میں اور جس وقت وہ آیت مبارکہ نازل ہو رہی تھی، نازل ہوئی تھی، یعنی اس واقعے کے بارے میں نازل ہوئی تھی، تو پھر اگر ہم اس کو ذہن میں رکھیں گے تو ہم قرآن شریف کی صحیح تفسیر کر سکیں گے، ترجمہ کر سکیں گے اور اس کو سمجھ سکیں گے۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔